हेलो व्यूअर्स, टॉक विद जिनसेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एनालिस्ट और राइटर अब्दुल्ला पिताफी। वेलकम अब्दुल्ला पिताफी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दीपिका, आप कैसी हैं? आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी मुआशरा और उसके हालात। अब्दुल्ला, आप पाकिस्तान सोसाइटी को किस नजर से देखते हैं और यहाँ किन बुनियादी चीजों की कमी है? बिल्कुल, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि मैं पाकिस्तान समाज को कैसे देखता हूँ या पाकिस्तान समाज में जो है पाकिस्तान में कौन कौन सी कमी कोताही है, सो देखें, मैं पाकिस्तान समाज को वैसे ही देखता हूँ जैसे दुनिया के लोग या दुनिया पाकिस्तान को देखती है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सच है कि दुनिया या दुनिया के लोग पाकिस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। उसकी वजूहात यही हैं कि पाकिस्तान में बुनियादी चीज़ों की, बुनियादी ज़िंदगी की कमी है, कोताही है। लोग जो हैं उनके पास आमदन अच्छी नहीं है, लोगों के पास अच्छी सेहत नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं होती हैं तो दुनिया के आगे आपका जो इमेज होता है वो अच्छा खासा नहीं बन सकता। तो उसकी बुनियाद पे दुनिया आपको वैसा समझती है, वैसा देखती है। तो उसी हिसाब से मैं भी पाकिस्तान को देखता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में आज तक ये नहीं तय हो सका कि पाकिस्तान का मकसद क्या है या पाकिस्तान कौम का मकसद क्या है। ये बहुत अहम चीज़ है कि हम मतलब एक कौम, एज अ नेशन जो है अभी तक नहीं बन सके। अभी तक हम उस जगह पे स्टेबल या स्टैंड हमने नहीं किया है कि हम कौन सी या कैसी नेशन है, हम लोगों का जो है मकसद क्या है, हम माजी से हो के हाल में मौजूद हैं। लेकिन हमने कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं समझा। हम जो है एज अ नेशन या हम एक कौम हो के ये नहीं समझते कि हमने कहाँ तक कैसे जाना है, हमें लेके कौन जाएगा, हमें तो ये भी नहीं मालूम है। तो ये एक सवाल है कि हम जब तक एक कौम नहीं बनते तो हमें समझ नहीं आएगी कि हमने आगे कैसे जाना है, हमने कहाँ तक जाना है, हम लोगों के मकासद क्या हैं, ये तब तक समझ नहीं आएगा। तो दुनिया भी हमें जो है तब तक इज़्ज़त की निगाह से, अच्छी निगाह से नहीं देखेगी जब तक हम उस चीज़ को लेके नहीं आएंगे कि हाँ, हम लोगों ने अपने मकासद, हमने अपने जो है मंजिल का हमने जो है तयन किया है, हम ऐसे ऐसे यहाँ तक जाएंगे। तो दुनिया हमें वैसे ही देखेगी। जी, आपने जैसे बोला कि कौम को बनाने की ज़रूरत है, तो कौम कैसे बनाई जाती है? हाँ जी, देखें, कौम कैसे बनाई जाती है, यहाँ पे हमें समझना होगा कि पहले इंसान बनता है। किसी भी समाज में, किसी भी मुल्क में पहले इंसान को बनाया जाता है। इंसान को वालिदैन से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा जो है या माँ से ज़्यादा एक समाज बनाता है। इसकी मिसाल ये है कि दुनिया के वो ममालिक जो खुश आइंद हैं, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, वहाँ का इंसान फ़कत वालिदैन ने नहीं बनाया है ना। यहाँ पाकिस्तान में जो इंसान बने हुए हैं जिनकी हालत सतही हो चुकी है, वालिदैन की तो कोशिश होती है कि वो सतही ना बने। तो सबसे पहले जो एक समाज है, जो एक मुल्क है, वो पहले इंसान को बनाता है। उसकी जो चीज़ें हैं कि भाई उसको तालीम चाहिए, उसको सेहत चाहिए है, वो समाज बनाएगा, वो एक मुल्क उसको बनाएगा। तो अगला स्टेप आता है, लोग इज्तिमाई हो के सोचते हैं। उनके मकासद, जैसे मैंने पहले बात की, उनके मकासद एक होते हैं, उनका सुख दुख एक होता है, उनकी जीत, उनकी शिकस्त एक हो जाती है। क्योंकि तब वो एज अ नेशन, एक कौम हो के जो है सोचते हैं, वो यकजा हो जाते हैं एक जगह पे, एक नुक्ते पे, एक स्टेज पे आके। तो सबसे पहले इंसान को बनाना चाहिए। देखिए, हमें ये नहीं है, कामयाबी ये नहीं है कि एक इंसान कैसे बनेगा कि उसके पास पैसा आ जाए। देखिए, पैसे की डेफिनेशन तो ये हमें कैपिटलिज्म ने दी है ना। जब से दुनिया में एक शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है, तो हमें ये पता चला है कि भाई इंसान तभी कामयाब हो सकता है कि जब उसके पास पैसा हो। पैसा तो जो है बहुत सी मनफी चीज़ों, बहुत से इलीगल कामों से भी पैसा आ सकता है, लेकिन वो कामयाबी की डेफिनेशन नहीं है, वो सक्सेस की डेफिनेशन नहीं हो सकते हैं। आपके सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि आप में अखलाक क्या है, आप में तहजीब कितनी है, आप लोगों को कैसा देखते हैं, कैसा उनको जो है आप जो है ना माहौल देते हैं, उनकी इज्जत के लिए आप कहाँ तक जाते हैं। तो इंसान को बनाना चाहिए। कौमें ऐसे बनती हैं कि जब पहले एक इंसान पे काम किया जाता है। जब तक पाकिस्तान में किसी भी आम इंसान
پاکستان کی کسی بھی عام بچے کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کی جو ہے چیزوں کو نہیں سمجھا جائے گا، اس کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھا جائے گا، تو کیسے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوم بنے گی؟ قوم تبھی بنے گی جب آپ ایک انسان کو بناؤ گے، اس کو ایک وہ عزت دو گے جو ایک انسانیت کی عزت ہے، جیسے جس کی وجہ سے انسان بنایا گیا ہے۔ انسان ان چھوٹے سے مقاصد کے لیے نہیں بنایا گیا کہ بھئی پیسہ آئے گا تو یہ چیزیں، ہمیں بنانا ہے تعلق، انسانیت کا تعلق ہونا چاہیے، ہم لوگوں کے پاس عزت کا تعلق ہونا چاہیے، محبت کا تعلق ہونا چاہیے، اخلاق کا تعلق ہونا چاہیے، تہذیب کا تعلق ہونا چاہیے، تب جا کے انسان سے جو ہے لوگ اجتماعی، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے نا ایک قوم بھی بن سکتے ہیں، ہم ایز اے نیشن دنیا کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے جو پاکستان کی جو حکومت ہے یا پاکستان ملک ہے، اس کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے ایک انسان کو ہم نے کیا کیا دینا ہے، اس کو ہم نے کیسے بنانا ہے، اس چیز کے لیے جو ہے نا ہمیں مل کے آواز بھی اٹھانی چاہیے، اس کے بعد ہی ہم جو ہے نا ایک قوم بن کے دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں۔ جی، اس زوال کی اصل وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں بہت سادہ ہے نا، اس زوال کی وجوہات بہت سادہ ہیں۔ جیسے میں نے پہلے 2 سوالوں میں آپ کو کہا ہے کہ ہم نے یہاں لوگوں کو اچھی آمدن نہیں دی، ہم نے ان کو ایک اچھی صحت نہیں دی، اچھی تعلیم نہیں دی، تو ان کو ہم نے عزت نہیں دی۔ جب انہوں نے اپنی ایک عزت نہیں بنائی تو جیسے انسان کا ایک زوال آتا ہے، سماج کا بھی تو زوال ویسے ہی آتا ہے نا، جب وہاں پہ چیزیں اچھی نہ ہوں، جب بنیادی جو چیزیں ہیں وہاں پہ وہی اچھی نہیں ہوگی سماج میں، یا ان کی قلت ہوگی، تو زوال تو آئے گا۔ جیسے انسانوں کی زندگی میں، جیسے تعلقات میں زوال آتا ہے، جب تک آپ کسی بھی چیز کو عزت نہیں دیں گے، اہمیت نہیں دیں گے، بنیادی چیز اہمیت ہے، جب تک آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ اپنے آپ اپنی وقت کھو دے گی۔ تو انسانوں کی جیسے وقت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، ویسے ہی سماج کی ایک عزت ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی سماج میں ایسے ہی زوال آ جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی آج تک آپ دیکھیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، غلطیاں ہونا مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلطیوں سے نہ سیکھنا یہ ایک جو ہے سوال ہے، یہ ایک غلطی ہے۔ تو آج تک ہم نے غلطی سے سیکھا نہیں ہے۔ ہمیں مسائل کا تو پتہ ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو لاکھوں مسائل گنوا سکتا ہوں، لیکن ساتھ میں اس کا حل بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ماضی میں، آج بھی وقت ہے کہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ زوال جو پہنچا ہے یہ ہمیشہ زوال نہیں ہو سکتا، یہ نہ ہی ہونا چاہیے، تو اس پہ کام کیا جانا چاہیے۔ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو سمجھ کے آگے جو ہے ان کے حل پیش کیے جانے چاہیے، تو پاکستان آگے جا سکتا ہے۔ لیکن زوال کی وجوہات یہی ہیں جو میں نے پہلے 2 سوالوں میں آپ کو بتایا کہ انسانوں کو عزت دینی چاہیے، پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو عزت ملنی چاہیے، انڈیویجول عزت ملنی چاہیے، جیسے وہ ایز اے کلیکٹیو ہو کے آگے آئے۔ جی، آپ کی نظر میں سولوشنز کیا ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے آپ نے سولوشن پوچھے، حل، تو وہ بھی جو ہے میں نے آپ کو بتانے کی یہی کوشش کی ہے کہ حل یہی ہے، آپ نے ایک انسان کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں سب آپ کے بچے، سب آپ کے لوگ میڈیکل میں نہیں جا سکتے ہیں، سب میڈیا میں بھی نہیں آ سکتے ہیں، سب جو ہے ایجوکیشن فیلڈ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں، سب سیاستدان بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے اجتماعی ایک سماج ہو کے اس ملک نے سمجھنا ہے کہ اس بچے کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کی ویکنیس کیا ہیں، اس بچے کو جیسے ہم سمجھیں گے۔ دیکھیں سماج کو سب چاہیے ہیں، وہ ایک بات ہے کہ سب تماشا جو ہے نا، سب کھیل کے میدان میں نہیں آ سکتے، کسی نے تماشائی بھی ہونا ہے۔ سب اس فیلڈ میں نہیں جا سکتے کہ ہم نے ایک ہی فیلڈ میں جانا ہے، ہم نے میڈیا میں جانا ہے، ہم نے میڈیکل میں جانا ہے، ہم نے فلاں CS میں جانا ہے، IT میں جانا ہے۔ نہیں، اس سماج کو سب لوگ چاہیے ہیں۔ خدا نے یا کائنات نے سب انسانوں میں مختلف کوالٹیز جو ہیں محفوظ کی ہوئی ہوتی ہے، چھپائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو تلاشنا، اس کو دیکھنا جو ہے ایک سماج کا، ایک ملک کا کام ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے حل یہی ہیں کہ جب ہم ایک انسان کو جو ہے عزت دیں گے، وہ عزت دیں گے جو باقی دنیا اپنے لوگوں کو دیتی ہے، تو تب جا کے ہم آگے کی جانب نکل سکتے ہیں۔ اس پہ بہت یہ آپ نے آج موضوع اٹھایا ہے، یہ ایک نشست میں جو ہے ڈسکس ہونے کا نہیں ہے، اس پہ تو زندگیاں کھپ گئی ہیں لوگوں کی کہ سماج کیسے بنتے ہیں، انسان کیسے بنانے چاہیے۔ اس میں تو بہت سی باتیں ہیں، اس میں مذاہب آتے ہیں، اس میں لوگوں کی ذات پات آتی ہے، اس میں مختلف چیزیں ہیں جو آگے جا کے ہمیں موقع ملا، آپ نے موقع دیا تو ہم اس پہ بیٹھیں گے۔ یہ ایک نشست کی باتیں ہی نہیں ہے۔ تو
سمجھنا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں پاکستانیوں کو اسپیشلی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی اپنے لیے وقت نکالیں. آپ خود سے پوچھیں, جب تک پاکستان حکومت یا پاکستان سماج آپ کے لیے نہیں سوچتا ہے, آپ کے لیے نہیں بولتا ہے, تو تب تک کے لیے آپ خود سے بیٹھیں, آپ سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے. آپ وہ وقت نکالیں, کبھی شام کے وقت آپ جو ہے آسمان کو دیکھیں کہ وہ موسم آپ سے کیا کہنے آیا ہے. آپ جا کے کبھی جو ہے باغات میں جائیں, وہاں پہ اپنے آپ کے ساتھ بیٹھیں کہ پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, ہم لوگوں کی تنہائی میں بھی نا ہم لوگ تنہا نہیں ہوتے ہیں, مختلف سوچیں ہوتی ہیں. یہ سوچیں انسان کو کہیں نہ کہیں کھا جاتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے مقاصد کا سوچیں کہ آپ کس لیے بنائے گئے ہیں, آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہو. تو یہ بھی سوچنا ایک انڈیویجول کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سماج کا, ایک اسٹیٹ کا, ایک ملک کا جو ہے اس کی حکومت کا جو ہے یہ کام ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے لیے سوچے. تب جا کے ہمیں جو ہے مسائل کا پتہ ہے, غلطیوں کا پتہ ہے, تب جا کے ہمیں سولوشنز بھی مل جائیں گے. جی تھینک یو عبداللہ کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. ویورز, آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو کچھ پوچھنا ہو یا کہنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں.